الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس، اب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکے کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف و جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بے وقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دودھ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بے وقوف ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجود دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔
قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں، اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل تو نے ہماری طرف
اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گناہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی
ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اصل الاصول چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہی تھیں، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نماز کی اہمیت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ترجمہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو
اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے مسلمانوں، تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، تو اس کے لیے کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبے کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے باہر شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔